بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی تعریف کیا ہے؟ احرام باندھ کر 9ویں ذوالحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کو حج کہتے ہیں۔ یہ حج کی تعریف ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے کتنا زیادہ راہ ہونا چاہیے؟ کھانے پینے کا انتظام اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو، اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے خرچے کے علاوہ ہونا چاہیے۔ راستے کا امن بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر حج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ حج واجب ہونے کی کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ حج واجب ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ جب تک وہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہیں۔ نمبر 1، اسلام یعنی مسلمان ہونا، کافر پر حج فرض نہیں۔ نمبر 2، دارالحرب میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ حج اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ نمبر 3، بلوغ یعنی بالغ ہونا۔ نمبر 4، عاقل ہونا۔ نمبر 5، آزاد ہونا۔ نمبر 6، تندرست ہونا۔ نمبر 7، سفر خرچ کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو۔ نمبر 8، حج کا وقت یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائے جائیں۔ حج کی کتنی اقسام ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ حج افراد، یہ 3 حج کی قسمیں ہیں۔ حج قران سے مراد یہ ہے کہ حاجی عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے۔ حج تمتع سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینے میں عمرہ کرے اور پھر اسی سال حج کا احرام باندھے، یا پورا عمرہ نہ کیا، صرف 4 پھیرے کیے پھر حج کا احرام باندھا۔ اور حج افراد سے مراد یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینے میں صرف حج کرے۔ سب سے افضل جو حج ہے وہ حج قران ہے، پھر تمتع ہے، پھر افراد ہے۔ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ حج اکبر کے متعلق فقہا کے مختلف اقوال ہیں، اور مشہور قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن حج فرمایا تھا اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، اور چونکہ وہ حج جمعہ کے دن کیا گیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی یاد تازہ کرتے ہوئے مسلمان اس حج کو کہ جو جمعہ کے دن واقع ہو حج اکبر کہتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان سے آنے والے عموماً حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ اب مختصر نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے اس حج کے طریقے کا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، انتہائی اختصار کے ساتھ۔ گھر سے روانگی، میقات سے پہلے عمرہ کی نیت سے احرام باندھنا، کعبہ شریف کا طواف کرنا اور مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا اور آب زمزم پینا، سعی کرنا اور اس کے بعد حلق یا قصر کرانا اور احرام کھولنا۔ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کر مینا جانے کی تیاری کرنا اور مینا میں جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنا۔ 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات میں ظہر و عصر کی نمازیں پڑھنا، وقوف عرفات کرنا۔ 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب و عشاء ملا کر پڑھنا۔ رات مزدلفہ میں قیام اور طلوع آفتاب سے کچھ پہلے تک مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے مینا میں آنا اور جمرۃ العقبہ پر کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور حلق یا قصر کرنا۔ 10 ذی الحجہ کو حلق یا قصر کے بعد مکہ مکرمہ میں جا کر طواف زیارت کرنا۔ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کرنا اور تینوں دنوں میں جمرات پر کنکریاں مار کر مکہ مکرمہ روانہ ہونا اور پھر واپس مینا آنا۔ 14 ذی الحجہ یا جب رخصت کا ارادہ ہو طواف وداع کرنا۔ سفر مدینہ طیبہ خاص بقصد زیارت شریفہ۔ یہ مختصر حج کا طریقہ ہے، انشاءاللہ باقی اس سے حج کے مسائل آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔